عادل نہیں، منصف نہیں، متقی نہیں، وہ امامت کا مستحق آواز نہیں۔ یہ اصول ہے۔ امامت کئی طرح کی ہوتی ہے، مختصر کر کے 2 طرح کی بتا دیتا ہوں۔ چھوٹی امامت اور بڑی امامت۔ مسجد میں، محلے کی مسجد میں 5 وقتہ نمازوں کی امامت کرنا یہ چھوٹی امامت ہے۔ پورے ملک میں تمام لوگوں کی امامت کرنا یہ بڑی امامت۔ بڑی کو امامت کبریٰ اور چھوٹی کو امامت صغریٰ کہتے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو چھپ چھپا کر گناہ کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں۔ نافرمانی کو فسق کہتے ہیں، فے سین قاف، فسق۔ فسق کے معنی نافرمانی، اور نافرمانی کرنے والے کو فاسق کہتے ہیں۔ اسی طرح فجور کا لفظ سنا ہوگا، فسق و فجور۔ فجور بے حیائی، بےہودگی اور برے کام کرنے کو کہتے ہیں، اور کرنے والے کو فاجر۔ تو فاسق و فاجر شخص چھپ چھپا کر گناہ کرتا ہے اور اس کا گناہ ظاہر نہیں ہوتا، تو اس پر اعتراض نہیں کیا جاتا، کیونکہ وہ چھپ کر رہا ہے، کسی پر ظاہر نہیں ہو رہا، اور جو کام اس کے ذمے ہے اس میں وہ غلطی نہیں کر رہا، وہ کام پورا کر رہا ہے۔ لیکن علانیہ کھل کر، سامنے ہو کر کوئی اگر گناہ کرتا ہے، نافرمانی کرے، فسق و فجور کرے، تو کیا آپ ایسے شخص کو اپنی محلے کی مسجد کا امام بنائیں گے؟ اونچی پتہ چل جائے شراب پیتا ہے، پتہ چل جائے جوا کھیلتا ہے، کیا امام بنائیں گے؟ اونچی نہیں۔ اب آپ کے لیے بات بہت آسان ہو گئی۔ ایک شخص فسق و فجور کر رہا ہے اور اس کا فسق و فجور چھپا ہوا نہیں، تو ایسے شخص کو آپ چھوٹی امامت کے لائق بھی سمجھتے نہیں، تو بڑی امامت کے لائق کیسے ہو سکتا ہے؟ آسان کر کے بتا رہا ہوں۔ بڑی امامت کے لائق جو بھی شخص ہوگا اس میں اہلیت، صلاحیت، قابلیت بہتر ہونی چاہیے، خرابیاں ہوں تو نہیں چل سکتا۔ یہاں علماء اسلام نے یہ کہا ہے کہ اگر ملک کا امیر بننے والا، امیر سے مراد مال نہیں ہے یہاں پر، یہاں مراد سربراہ، چھپ چھپا کر گڑبڑ کرتا ہے اور حکومت کے فرائض پورے انجام دیتا ہے اور صحیح انجام دیتا ہے، لوگوں پر عدل و انصاف سے حکومت کرتا ہے، چھپ چھپا کر گڑبڑ کر لیتا ہے، تو اس کے خلاف بھی آواز بلند نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کہ منصب امارت، سربراہی کا عہدہ اس کو وہ پورا کر رہا ہے، جو کام کرنے ہیں وہ صحیح طرح انجام دے رہا ہے، وہ چھپ چھپا کر عیاشی کرتا ہے، تو اس کی وجہ سے دوسروں پر اثر نہیں پڑ رہا، اور اگر اس کی برائیوں کا اثر ملک کے کاروبار پر، لوگوں پر، نظام حکومت پر پڑنے لگے، تو پھر ایسے شخص کو بدلنا ضروری ہو جاتا ہے۔ یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی؟ میرے پاس ٹائم اتنا نہیں کہ میں بہت پھیلاؤں، میں اصول سمجھا رہا ہوں۔ ایک ہوتا ہے فتویٰ، فتویٰ کے معنی
شرعی رائے، شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ فتویٰ۔ ایک ہوتا ہے تقویٰ، اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا، گناہوں سے بچنا، اس کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ تقویٰ۔ یہ تمام عبادتوں کی روح تقویٰ۔ ایک شخص نماز نہیں پڑھنا چاہتا، آپ زبردستی پڑھوا رہے ہیں، نیت بھی نہیں ہے، خلوص بھی نہیں ہے، اس کی نماز کا کوئی فائدہ؟ ایک شخص روزہ نہیں رکھنا چاہتا، آپ زبردستی رکھوائیں، نہ اس کی نیت ہے، نہ اس میں خلوص ہے، سنجیدگی بھی نہیں ہے، سنسیئرٹی بھی نہیں ہے، اس کو کوئی فائدہ ہوگا؟ برکت ہوگی؟ بھوکا ہی رہے گا نا۔ سمجھیں، تقویٰ بہت احتیاط کو کہتے ہیں۔ بہت سی چیزیں فتویٰ میں گنجائش ہوتی ہے، لیکن تقویٰ میں گنجائش نہیں ہوتی۔ مثال دے دوں، سمجھا دوں۔ راہ چلتے آپ کو کوئی تازہ پھل رکھا ہوا مل گیا، راہ چل رہے ہیں، سنسان راستہ ہے، ارد گرد کوئی آبادی نہیں ہے، کوئی گزرا ہوگا، اس کا پھل گر گیا، کسی کے درخت سے ٹوٹ کے گر گیا، آپ نے اٹھا لیا۔ اب آپ پریشان ہیں کہ یہ کس کا ہے، نہیں پتا چل سکتا۔ آپ نے کہا میں 2 پیسے اللہ کی راہ میں دے دیتا ہوں، یہ کھا لوں۔ آپ کھا لیتے ہیں، گنجائش ہے، گنجائش کہ اس کی رقم میں صدقہ کر دوں گا، اللہ کی راہ میں دے دوں گا، جس کا ہے آپ اس کو کھا لیتے ہیں۔ رکھ سکتے نہیں ہیں کہ ضائع ہو جائے گا، گل سڑ جائے گا۔ فتویٰ میں گنجائش۔ تقویٰ کیا کہتا ہے؟ تقویٰ کہتا ہے یہ شک والی چیز ہے، اسے نہ کھاؤ، اسے نہ کھاؤ۔ تو فتویٰ میں گنجائش نکلی، تقویٰ میں گنجائش نہیں نکلی۔ واقعہ آپ کو سناتا رہتا ہوں۔ ہمارے امام اعظم، اماموں کے امام سیدنا نعمان بن ثابت، حضرت ابو حنیفہ، سب کہیں رضی اللہ تعالی عنہ، بڑی شان والے امام۔ ایک شخص کی وفات ہو گئی، جنازے میں گئے، جنازے میں کچھ دیر اس کا جو مکان ہے اس کی دیوار کے سائے میں لوگ کھڑے ہو گئے کہ دھوپ میں کھڑے ہونے سے بہتر ہے سائے میں کھڑے ہو جائیں، انتظار کر لیں۔ امام اعظم دھوپ میں کھڑے رہتے ہیں۔ جس مکان کے قریب جنازہ ہے اس مکان کی دیوار کے سائے میں وہ کھڑے نہیں ہوتے، دھوپ میں کھڑے رہتے ہیں۔ کسی نے کہا امام صاحب دھوپ میں کھڑے ہیں، سائے میں آ جائیں۔ فرمایا یہ جس کا مکان ہے اس نے مجھ سے قرض لیا ہوا ہے۔ کیا لیا ہوا ہے؟ میں اس کی دیوار کا فائدہ اٹھاؤں، سائے کا یہ سود ہو جائے گا۔ اس کو کیا کہو گے؟ اونچی کہیں، اونچی۔ ان کے واقعات اس طرح کے مشہور۔ تقویٰ خاص لوگوں کا کام ہے، ہر ایک سے ہوتا نہیں۔ تو ایسا شخص جو چھپ چھپا کے گناہ کرتا ہے لیکن امور مملکت، حکومت کے کام باقاعدگی سے انجام دیتا ہے، اس میں گڑبڑ نہیں کرتا، چھپ چھپا کے گناہ کرتا ہے، اس کے خلاف نکلنے کو خروج کہتے ہیں۔ اس کے خلاف خروج جائز نہیں، کیونکہ فتنہ ہوگا اور فتنے سے بچنا چاہیے۔ لیکن کسی شخص کا فسق
نافرمانی برائی اس کی ذات تک محدود نہ رہے اور عام لوگوں تک اس کا اثر جائے اور کاروبار حکومت پر بھی اثر پڑے، ایسے شخص کو بدلنا ضروری ہو جاتا ہے، ورنہ سب کے سب بگڑ جائیں گے۔ جب بڑا غلطی کرے گا چھوٹے کے بچیں گے، پورا نظام بگڑے گا۔ تو شریعت کے مطابق کوئی فاسق و فاجر، ظالم و جابر ہرگز امامت کا، امارت کا مستحق نہیں۔ اگر کوئی زبردستی بن جائے تو وہ امام عادل نہیں کہلائے گا، وہ صحیح امام نہیں کہلائے گا، وہ زبردستی بن گیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کا فسق اس کی ذات تک ہے یا دوسروں تک جا رہا ہے، یہ عام لوگوں نے دیکھنا ہے، خاص لوگوں نے تقوی پر عمل کرنا ہے۔ اچھا، اب میری ایک دوسری بات دھیان سے سنیں، کربلا سمجھا رہا ہوں، کیونکہ جن کو کربلا سمجھ نہیں آتا، وہ کیوں سمجھ نہیں آتا؟ کہ وہ دین کو سمجھتے نہیں۔ عام آدمی جنرل پبلک، جنرل پیپل، عام لوگ خاموش رہیں، آواز نہ اٹھائیں، تو لوگ یہی کہیں گے کہ یا تو کمزور ہیں یا جانتے نہیں۔ احکام، حکم کیا ہے، اصول قانون کیا ہے، ہم لوگ یا تو جانتے نہیں یا پھر خوفزدہ ہیں، ڈرتے۔ لیکن خاص لوگ، کیا میں نے کہا؟ اونچی، سمجھدار لوگ، بڑے لوگ، علم والے لوگ، اثر والے لوگ، وہ چپ رہیں تو لوگ کہیں گے ان کو کیا ہو گیا، یہ کیوں چپ ہے، یہ کیوں نہیں بولتے؟ اور کوئی خاص الخاص ہو، خاصوں میں بھی خاص ہو، اس کی طرف تو سب کی نگاہیں جائیں گی کہ یہ کیوں نہیں بول رہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ اب ایک اور قانون سن لیں، ایک ہے رخصت اور ایک ہے عزیمت۔ رخصت کیا ہے؟ طاقت نہیں ہے، مقابلہ نہیں کر سکتے، ہمت نہیں ہے، چپ ہو گئے، خاموش رہ لیا، یہ رخصت ہے۔ عزیمت کیا؟ ڈٹ جانا، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، جان چلی جائے، وہی کہوں گا جو سچ ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ عزم سے ہے، عزم، عزیمت۔ پہلی رخصت اور دوسری عزیمت۔ ایک کمزور آدمی، عام آدمی اگر رخصت پر عمل کر لے، لوگ یہی کہیں گے بیچارہ کیا کرتا، ہمت نہیں تھی، کہاں مقابلہ کرتا ہے، اس کے اندر طاقت نہیں تھی۔ لیکن خاص آدمی، بہادر آدمی، اثر والا آدمی، نام والا آدمی اگر رخصت پر عمل کرے، لوگ کہیں گے اتنا بڑا ہو کے ڈر گیا، گھبرا گیا، یار اس کو تو آگے بولنا چاہیے تھا، آگے نکلنا، یہی کہیں گے نا۔ اونچی، یہ آپ نے دو اصول بھی سن لیے، میں نے آپ کو آسان لفظوں میں سمجھا دیے۔ آئیے اب آپ کو تعارف کرواؤں۔ 60 ہجری میں امیر معاویہ کی وفات ہو جاتی ہے، یزید تخت نشین ہوتا ہے۔ یزید کے بارے میں سب لوگ جانتے ہیں کہ نمازیں ضائع کرتا ہے، طرح طرح کے شکار کھیلتا ہے، موسیقی سنتا ہے، پیتا پلاتا ہے، یہ جانتے ہیں لوگ۔ اور امام حسین نے خود اس کو پیتے ہوئے دیکھا تھا۔ کیا کہہ رہا ہوں میں؟ یہ یاد رکھنا، اس کی یہ حرکتیں مشہور۔ عام آدمی اگر بیعت کر لیتا ہے، کمزور ہے، امام بیعت کر لیتے تو لوگ کہتے نواسۂ رسول نے جو اتنے عالی شان
اتنے عالی مقام جب انہوں نے بیعت کر لی تو اس کا مطلب کوئی اگر گڑبڑ کرنے والا ہو تو اس کی بیعت میں کوئی خرابی نہیں. لوگ یہی کہتے ہیں نا بھئی نواسہ رسول بیعت کر رہے ہیں, ان سے زیادہ تو کوئی دین کو نہیں جانتا آج. جب وہ بیعت کر رہے ہیں تو ہم کیوں نہ کریں؟ لوگ یہی کہتے یا نہ کہتے؟ اونچی. اب امام پاک وہ ہستی ہیں, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرما رہے تھے, حضرت سیدہ فاطمہ زہرا اپنے دونوں بچوں کو لے کر آتی ہیں امام حسن حسین کو اپنے والد کی بارگاہ میں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ابا جان ان بچوں کو کچھ دیجئے, کچھ ایک مرتبہ ذرا زور سے کہیں. آیا سیدہ کا عقیدہ کیا ہے کہ نبی جو چاہے دے سکتا ہے. اللہ توجہ کی نا آپ کو بات. اچھا ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, بچے کو لے جائیں بڑے کے پاس, وہ پیسے دے دے گا, ٹافی دے دے گا, کوئی ایسی چیز دے دے. سیدہ کہہ رہی ہیں کچھ دیجئے, تو حضور آگے سے یہ نہیں فرماتے میں کیا دے سکتا ہوں, میں تو خود اللہ سے مانگتا ہوں. حضور فرماتے ہیں حسن کو میں نے اپنا حلم دیا, حسین کو میں نے اپنی شجاعت دی. اب آپ نے یہ بات سنی, یہ حلم کوئی مٹھائی کا ڈبہ تھا اٹھا کے دے دیا, یہ شجاعت کوئی ٹافی تھی, سویٹ تھی جو اٹھا کے دے دی. پتا چلا نبی کو اختیار ہے, نبی کو اختیار, وہ جو چاہیں جیسے چاہیں جسے چاہیں دے سکتے ہیں. اختیار کس نے دیا ہے؟ اللہ تعالی نے. اب وہ مظہر شجاعت رسول ہیں, مظہر شجاعت رسول ہیں. کون؟ امام علی مقام. تو نبی کی شجاعت کا مظہر ہو اور کمزوری دکھائے, بزدلی دکھائے, تو کیا یہ اس کے شایان شان ہوگا؟ امام علی مقام نے بتا دیا کہ اگر میں حسب نسب خاندانی طور پر رشتے ناتے کے لحاظ سے اونچا ہوں, مرتبے کے لحاظ سے اونچا ہوں, علم کے لحاظ سے اونچا ہوں, تقوی کے لحاظ سے اونچا ہوں, تو میں کردار کے لحاظ سے بھی اونچا رہوں گا. میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جو میرے مرتبے کے, میری شان کے لائق نہ ہو. اگر وہ بیعت کر لیتے, ان کا بیعت کرنا لوگوں کے لیے نمونہ بن جاتا. انہوں نے تقوی پر عمل کیا اور بتا دیا میرے جیسا شخص اپنے نبی کے دین میں کمزوری برداشت کر سکتا نہیں. جب تک میں ہوں میں دین میں کمزوری کو آنے نہیں دوں. سمجھا دوں, کوئی بیمار ہو جائے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے نا, آج کل تو یہی کہتے ہیں نا طبیب, معالج, ڈاکٹر کے پاس لے جائیں. ڈاکٹر دیکھے گا مریض ہے, مریض کی حالت کیا ہے, بیماری کیا ہے, علاج کیا ہوگا. وہ کہے گا اس کو اگر بچانا چاہتے ہو تو اس کو خون دینا ہوگا. کیا دینا ہوگا؟ اگر خون نہیں دیں گے یہ بچ سکتا نہیں. اچھا طے ہو گیا. ڈاکٹروں کے پورے بورڈ نے, آپ نے 10 ڈاکٹروں سے اوپینین لے لیا, مشورہ لے لیا, ایک ڈاکٹر کے کہنے پہ نہیں رہے, 10 سے پوچھا, سب نے یہی کہا کہ اس کی زندگی چاہتے ہیں تو اس کو کیا دینا پڑے گا. طے ہو گیا. اب کس کا خون دیا جائے؟
کسی نشہ کرنے والے کا، بھانگ، چرس، ہیروئن وغیرہ پینے والے کا، کسی ایسے بیمار کا کہ اس کی بیماری کے بارے میں پتا ہو کہ اس کو یہ بیماری ہے، اس کو یہ بیماری ہے، اس شخص کا خون دیا جائے گا؟ اونچی کوشش کریں گے وہ خون دیا جائے جو اچھا ہو، صحت مند ہو، تاکہ زندگی ملے تو صحیح ملے. ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، بلا تشبیہ، بلا تشبیہ، سمجھانے کے لیے بات. شجر اسلام، اسلام کا جو شجر ہے اس میں بیماری آ گئی، بیماری نے چھو لیا، علاج کے لیے طے ہوا کہ خون دینا ہے. کیا دینا ہے؟ ورنہ اس کی آبیاری نہیں ہو سکتی، اس کی زندگی نہیں ہو سکتی. تو کس کا خون دیا جائے؟ گناہگاروں کا، بروں کا، فاسق و فاجر کا؟ کہا یہ دین میرے نانا کا دین ہے، ضرورت خون کی ہے تو نبی کا بیٹا خون دے گا. وہ خون اس کو دیا جائے گا جس سے اس کے اندر پھر تازگی آئے، پھر زندگی آئے، پھر اس میں بہار آئے، ہریالی آئے. امام عالی مقام نے تقوی کو بچایا، شریعت کو بچایا. وہ مجھ سے، آپ سے زیادہ شریعت کو جانتے تھے، وہ رخصت پر عمل کرتے. لوگ کہتے اتنے بڑے آدمی ہو کر رخصت پر عمل کر رہے ہیں. امام نے بتایا میری شان بڑی ہے تو کام بھی بڑا کروں گا، نام بڑا ہے تو کام بھی بڑا کروں گا. انہوں نے عزیمت پر عمل کیا اور رہتی دنیا تک مثال قائم کر دی کہ شریعت کے معاملے میں مفاہمت، مصالحت، کمپرومائز، پیچ اپ نہیں ہو سکتا. یہاں ہوگا تو دو ٹوک بات ہوگی اور وہ بھی ڈٹ کر